अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर ये है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सरमायाकारों को 28 बिलियन डॉलर्स के मंसूबे पेश किए हैं, जिसमें पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि सऊदी अरब इन मंसूबों के अंदर सरमायाकारी करें। ये मंसूबे पाकिस्तान के मादनी सेक्टर के हवाले से हैं, यानी पाकिस्तान ये चाहता है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मादनी शोबे में आए, और ये मादनी शोबा इस वक्त पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हालिया दिनों में मुख्तलिफ ऐसी रिपोर्ट्स जो कि इंटरनेशनल मीडिया से सामने आई हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मादनियात मौजूद हैं, जिनको अगर एक्सप्लोर किया जाए तो पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है और पाकिस्तान की मईशत इस हद तक मजबूत हो जाएगी कि वो हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लायक हो जाएगी। ये जो मंसूबे हैं, ये इनफैक्ट सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कदा एक आलमी कॉन्फ्रेंस जिसे फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2026 कहा जाता है, इसमें पेश की गई है। और इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत पाकिस्तान के वज़ीर पेट्रोलियम व मादनी वसाइल जनाब अली परवेज़ मलिक साहब ने की थी। बताया गया है कि सऊदी अरब के सरमायाकार जो कि इस जो फोरम है यहाँ पर शरीक थे, उनकी तरफ से पाकिस्तान की टीथियान बेल्ट के अंदर सरमायाकारी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया गया है। और टीथियान बेल्ट बलूचिस्तान के उस एरिए को कहते हैं जहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रिकॉर्डिक इस वक्त आखिरी मराहल में है, और इस रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के लिए भी आलमी सरमायाकारी न सिर्फ मुकम्मल हो चुकी है, बल्कि इसके बाद अगले एक बरस के दौरान यहाँ से जो गोल्ड है और कापर है उसकी प्रोडक्शन के अमल का आगाज़ भी हो जाएगा, जिसमें इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान को तकरीबन 4 से 7 बिलियन डॉलर सालाना आमदनी की तवक्को है। इस हवाले से टीथियान बेल्ट के हवाले से ये इंकशाफ भी सामने आया है कि ये जो बेल्ट है टीथियान बेल्ट, ये इनफैक्ट मादनी वसाइल से इस कदर माला माल है कि महज इस एक बेल्ट के अंदर ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मादनियात मौजूद हैं, और रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट महज टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी अब तक इसका महज एक छोटा सा हिस्सा ही रिकॉर्डिंग के ज़रिए एक्सप्लोर किया जा सका है। अगर इस एरिया को मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मौजूद मादनी ज़खायर को निकाला जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इस हवाले से दी नेशनल इंटरेस्ट जो कि एक जरीदा है, उसमें भी एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें पाकिस्तान के मादनी पोटेंशियल का तफसील के साथ जिक्र किया गया है। और इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के खरबों डॉलर मालियत के गैर इस्तेमाल शुदा मादनी वसाइल को स्ट्रेटेजिक माशी तरक्की की बुनियाद बनाने के लिए हुकूमती जो हिकमत अमली है उसमें अब मज़ीद तेज़ी आ रही है। और इस हिकमत अमली पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान मादनी वसाइल के अंदर न सिर्फ माला माल हो सकता है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत भी ठोस बुनियादों पर इस्तवार हो सकती है। दी नेशनल इंटरेस्ट में शाया मज़मून में पाकिस्तान के मादनी शोबे में हुकूमत की जानिब से की जाने वाली इस्लाहात का भी तफसीली अहाता किया गया है। और इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि पाकिस्तान माइनिंग पॉलिसी में इस्लाहात करके उन्हें आलमी म्यार से हम आहंग कर रहा है। शफाफियत और बैनुल अक़वामी शराकत दारी से पाकिस्तान अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक मरकज़ बनने की जानिब गामजन है। इस हवाले से दी नेशनल इंटरेस्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 के ज़रिए आलमी सरमायाकारों को मुतवज्जा करने में कामयाब हो जाएगा। और ये वही फोरम है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, जहां पाकिस्तान की तरफ से सऊदी सरमायाकारों के लिए 24 बिलियन डॉलर के सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी गई है, और उन स्पॉट्स की निशानदही भी की गई है जहां से ये मादनियात हासिल होने के वसी तर इम्कानात पाए जाते हैं। अप्रैल में शेड्यूल PMIF 26 का मकसद पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए तैयार माइनिंग मईशत के तौर पर पेश करना है। और दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक रिकॉर्डिंग दुनिया के बड़े कॉपर और गोल्ड
منصوبوں میں شامل ہے جہاں 5.9 بلین ٹن کے معدنی ذخائر کی موجودگی ثابت شدہ ہے۔ ریکارڈنگ منصوبہ اربوں ڈالر آمدن اور ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان میں موجود جیم سٹونز کی مجموعی مالیت تقریباً 450 ارب ڈالر ہے، اور جیم سٹونز کی سالانہ برآمدات سے صرف 5.8 ملین ڈالر ہے جو کہ اس وقت ہے۔ اور اگر اس شعبے کو مزید ترقی دی جائے، یہاں پر مزید سرمایہ کاری کی جائے، یہاں سے ان جیم سٹونز کو نکالنے، انہیں ریفائن کرنے اور ان کو ایکسپورٹ کوالٹی کا بنانے کے لیے اگر منصوبہ جات کو شروع کیا جائے تو پھر پاکستان جو ہے وہ اس رپورٹ کے مطابق صرف جیم سٹونز کی مد میں 450 ارب ڈالر سالانہ کما سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جیم سٹون انڈسٹری کو طاقت دینے کے لیے حکومت نے یہ جو جیم سٹونز ہیں ان کے لیے پہلی قومی جیم سٹون پالیسی بھی متعارف کرائی ہے، اور اس کے تحت جدید سرٹیفیکیشن، ویلیو ایڈیشن اور نوجوانوں کو کاروباری شمولیت پر زور دیا گیا ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق حکومت نے 5 سال میں جیم سٹونز کی برآمدات کو 1 بلین ڈالر تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان لیتھیم، کوبالٹ اور ریئر ارتھ منرلز میں عالمی سپلائی چین کا حصہ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ معدنی اصلاحات سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور صنعتی ترقی کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ دی نیشنل انٹرسٹ نے ماہرین کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ معدنی اور جیم سٹون سیکٹر کی ترقی سے اگلے 10 سال میں سالانہ 5 سے 7 بلین ڈالر جی ڈی پی میں اضافہ ممکن ہے۔ معدنی شعبے کی ترقی سے ہزاروں براہ راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، اور پاکستان خود کو عالمی معدنی منڈی میں ایک ذمہ دار اور قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر پیش بھی کر سکے گا۔ اگر آپ غور کریں تو حالیہ دنوں میں یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس کے اوپر دنیا نے بہت زیادہ توجہ کو مرکوز کیا، اور اس کی بنیادی وجہ جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں ان میں ان ارتھ منرلز کا استعمال ہے، خاص طور پر میزائل انڈسٹری کے ساتھ ساتھ خلائی پروگرامز، سیٹلائٹس کی تیاری، الیکٹرک وہیکلز کی تیاری، اور اس طرح کے، اور یہ جو نئی بیٹریز بن رہی ہیں لیتھیم بیٹریز، اس کے اندر بھی یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، اور امریکہ نے اس وقت چین کو ٹکر دینے کے لیے یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس کے اوپر اپنی مونوپلی کو قائم کرنے کے لیے ہی وینزویلا کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ وینزویلا اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے پاس تیل کے دنیا کے سب سے زیادہ ثابت شدہ ذخائر ہیں جن کا ٹوٹل والیوم 303 بلین بیرل بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں سونے کے سب سے بڑے ثابت شدہ ذخائر بھی وینزویلا کے پاس ہیں، اور اسی طریقے سے کرٹیکل ارتھ منرلز بھی وینزویلا میں بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ امریکہ چونکہ کرٹیکل ارتھ منرلز کو اپنی جو دفاعی اور معاشی ضروریات کے لیے اہم تصور کرتا ہے، اور اس وقت چین کی کرٹیکل منرلز کے اوپر مونوپلی ہے۔ دنیا بھر میں جو چین ہے یہ کرٹیکل ارتھ منرلز کا جو بڑا ایکسپورٹر ہے، اور دنیا میں جو اس وقت کرٹیکل منرلز استعمال ہو رہی ہیں اس میں سے 60% محض چین ہی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اب یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس کے اندر سرمایہ کاری کے لیے بھی پاکستان نے سعودی اور امریکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ چین کے ساتھ آلریڈی پاکستان کا ایک جو معاہدہ ہے وہ طے پا چکا ہے، اور اس معاہدے کے تحت گلگت بلتستان سیکٹر کو ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپلوریشن کے لیے چین کے حوالے کیا گیا ہے، اور چین وہاں پر اس وقت یہ جو کرٹیکل ارتھ منرلز ہیں ان کی تلاش اور پھر ان کو ریفائن کرنے کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ وہاں پر شروع کرنے جا رہا ہے، اور چین اس سارے منصوبے پر خود ہی انویسٹمنٹ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ جو کرٹیکل ارتھ منرلز ہیں پاکستان سے نکال کر پاکستان میں ہی ریفائن ہو کر دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دی نیشنل انٹرسٹ نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے کہ پاکستان منرلز کے اندر اس کی ایک انٹرنیشنل سپلائی چین کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پلیئر کے طور پر سامنے آئے گا، تو یہ بات 100% درست محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو رپورٹس سامنے آئی ہیں اس میں محض بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو معدنی ذخائر ہیں اس
کی بڑی تعداد کے موجود ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ انکشاف خود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے جو یہاں پر سرویز کیے ہیں، اور ان سرویز کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ملینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں، اس میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ یہ علاقے منرلز سے مالا مال ہیں، اور یہاں پر محض بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کئی ٹریلینز ڈالر کی معدنیات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو صوبہ سندھ ہے وہاں پر یہ جو آئل اور گیس کے ریزروائرز ہیں اس کی بڑی تعداد کے موجود ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے منرلز اور آئل اینڈ گیس سیکٹر دونوں کو الگ الگ طور پر ٹریٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک قومی پالیسی بھی تشکیل پا چکی ہے جس میں ابتدائی طور پر آف شور اور آن شور جو آئل ریزروائرز ہیں اور شیل گیس کے جو پروجیکٹس ہیں اس کی نیلامی کی گئی ہے، اور امریکہ اور جمہوری ترکیہ کی طرف سے متعدد بلاکس میں بولی دے کر ان کو حاصل کیا گیا ہے، اور اب آئل اینڈ گیس کے دیگر شعبوں کی مزید جو بلاکس ہیں ان کی بولیاں بھی ہونے جا رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض ہوائی دعوے نہیں ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر معدنیات ہیں، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ رپورٹس ہیں جو کہ مستند عالمی اداروں نے کنڈکٹ کی ہیں پاکستان کے اداروں کے ساتھ، جس میں سروے آف پاکستان بھی شامل ہے۔ تو اس کے اندر جو پوٹینشل ہے اب اس کو درست انداز میں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت کم از کم اس شعبے کے اندر درست سمت میں گامزن ہے، اور انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج پاکستان کو حاصل ہوں گے اگر پالیسیز کے تسلسل کو برقرار رکھا گیا اور یہاں پر سرمایہ کاری کو جو ہے وہ یقینی بنایا گیا، تو پھر پاکستان کے اور پاکستانیوں کے دن بدلتے ہوئے دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔